شکر گزار ہیں، ہم سب لوگ اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں اس بات پر کہ اس رب نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، مسلمان بنایا، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں کہ آپ ان کے لیے جس قدر بھی درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، درود بھیجیں، وہ کم پڑ جائے گا۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنا اور ہر چیز سے زیادہ محبت کرنا، یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ اس میں اگر کمی ہے تو ہم مومن نہیں، کامل نہیں ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہاری نگاہ میں تمہارے اولاد، تمہارے مال اور دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ یہ چیز ہمارے اور آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی، عام مسلمانوں میں نہیں پائی جا رہی۔ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو تاریخ چل رہی ہے، سیرت کا بیان چل رہا ہے، تو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اور آج تک اس قسم کی قربانی کسی دوسرے نے نہیں دی آپ کے لیے۔ وہ بھی انشاءاللہ اسی تاریخ میں آپ آئیں گے، سمجھیں گے۔ صحابہ و تابعی اور اسلاف کے بھی بے انتہا احسانات ہیں ہمارے اور آپ کے اوپر کہ انہوں نے دنیا کا لالچ، لوگوں کے طعن و تشنیع، زر و جواہرات، ان میں سے کسی کا خیال کیے بغیر حق بات آپ تک پہنچا دی۔ اگر آج بھی علماء لالچ سے دور ہو جائیں، سماجک ڈر اور خوف سے دور ہو جائیں، تو آج بھی آپ کے سامنے میں اصلی دین آ سکتا ہے، لیکن نہیں آتا، اس لیے کہ جو مصلح ہیں، جن کے ذریعے قوم کی اصلاح ہونی ہے، وہ لالچ میں گرفتار ہے، وہ پیسوں پہ بک رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح چیز آپ تک نہیں پہنچ رہی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بدأ الاسلام غریبا، اسلام شروع ہوا اجنبیت کے ماحول میں، اور ان قریب وہ دور آئے گا کہ اسلام مسلمانوں میں اجنبی بن جائے گا۔ اسلام شروع ہوا اجنبیت کے ماحول میں۔ جب یہ اسلام آیا، یہ دین آیا، تو لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ یہ کون سا دین ہے۔ اور ایک وقت وہ آئے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت پھر وہ آئے گا کہ مسلمانوں کے بیچ میں اسلام اجنبی چیز ہو جائے گی۔ 1400 سال پہلے کا دور دیکھیے اور آج کا دور دیکھیے۔ اسلام اس قوم کے بیچ میں آیا تھا۔ اللہ کے رسول جو مبعوث ہوئے مکہ میں ہوئے، اللہ نے وہاں کیوں بعثت دی آپ کو؟ وہ انڈیا میں دے سکتے تھے، امریکہ میں دے سکتے تھے۔ اس قوم کے بیچ میں مبعوث ہوئے جو سب کے سب توحید والے تھے، صدیوں پہلے وہ سب کے سب توحید والے تھے۔ ایک اللہ کو تو وہ اس وقت بھی مان رہے تھے جب اللہ کے رسول ان کے بیچ میں تھے۔ رات دن ان کی زبان پر بھی اللہ کا ہی لفظ تھا، وہ کسی اور چیز کو نہیں مان رہے تھے مکے والے، کیونکہ وہ سب کے سب ابراہیم اور اسماعیل کے اولاد تھے۔ یہ دو نبی جو گزرے 4000 سال پہلے آج سے، ان کا زمانہ تو وہاں سے بہت قریب تھا۔ مکے والے سب کے سب انہی کی اولاد تھے، اور ان سب لوگوں کو دعویٰ بھی تھا کہ ہم لوگ دین ابراہیمی پر ہیں۔ وہ سب ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، اسماعیل علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے۔
کوئی زمانہ تھا کہ مکمل موحد تھے، وہ شرک کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن زمانے کا رفتار جیسے جیسے آگے آتا چلا جاتا ہے، دین میں لوگ کچھ نہ کچھ پھینٹتے چلے جاتے ہیں، نئی نئی چیز لاتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح سے اصل دین ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز نکالی جو دین میں نہیں تھا، وہ بات رد ہے اور ایسا کرنے والا مردود ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا عمل کیا دین سمجھ کر جو دین میں نہیں تھا، تو وہ عمل کرنے والا مردود، وہ عمل مردود۔ اور اسی لیے بدعت کا سب سے بڑا نقصان بتایا گیا، اور شرک کے بعد سب سے زیادہ قبیح اور بری چیز بدعت کو بتائی گئی۔ اس کے مقابلے میں دیگر گناہ کبیرہ کا وزن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا گناہ ہے، جتنا یہ بدعت کا۔ اور آج ہم لوگ جہاں پہ ہیں، جس قوم میں بسے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں دیکھیے بدعتوں نے دین کو ایسا دبایا، بدعتوں کی اشاعت اتنی ہوئی، لوگ بدعت پر اس قدر چل رہے ہیں کہ آج واپس اگر آپ کے سامنے میں قرآن و سنت رکھا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ ہم تو باپ دادا سے صلاۃ و سلام پڑھتے آ رہے تھے، فاتحہ کرتے آ رہے تھے، عرس کرتے آ رہے تھے، میلاد کرتے آ رہے تھے، اماموں کو مانتے آ رہے تھے، اللہ رسول کو چھوڑ کے تو ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں اس کے ایسے عادی ہو گئے ہیں ہم اور آپ کہ قرآن کی آیت جب آپ کے سامنے میں رکھی جاتی ہے، حدیث پیش کی جاتی ہے نا، تو آپ کو لگتا ہے عجیب بات کر رہے ہیں مولانا آپ، یہ ہمارے پوروج سب جاہل تھے، اتنے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، سب جاہل گزرے ہیں کیا؟ ان کے سامنے میں یہ حدیث نہیں تھی، ان کے سامنے میں یہ قرآن کی آیت نہیں تھی۔ تو مکے میں اسلام جب شروع ہوا وہ سارے لوگ ایک اللہ کے ماننے والے تھے اور بڑی شدت کے ساتھ ماننے والے تھے، یہاں تک کہ رات دن وہ دعائیں کرتے تھے۔ قرآن میں اس کی بولی نقل کی گئی ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا الحجارہ من السماء۔ یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ یہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت اگر حق پر ہے نا تو پھر تو پتھر برسا دے ہمارے اوپر، ہم مر جائیں۔ یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا سمجھتے تھے حقانیت پر کہ وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اگر یہ تھوڑی سی جماعت جو مسلمانوں کی ہے، محمد کی ہے، چند لوگوں کی، اگر یہ حق پر ہو تو پھر تو پتھر برسا دے ہم مر نہ جاتے۔ یعنی ان کو اتنا یقین تھا اپنے حق میں ہونے پہ۔ بدر کے میدان میں ایک طرف اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ کھڑے، ایک طرف مشرکین مکہ کے ساتھ ابو جہل کھڑا، اور کمانڈر ہے اپنی فوج کا، اور وہ دعا کر رہا، اللہ کے رسول ادھر دعا کر رہے ہیں، یہ ادھر دعا کر رہا، دونوں اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، شہید ہو گئی تو پھر تیری عبادت قیامت تک نہ ہو پائے گی۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا ہو رہی ہے، اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں سجدے میں کہ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت مسلمانوں کی ہے، اگر آج یہ مر گئے، قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے تو پھر تیری عبادت قیامت تک نہ ہو پائے گی۔ اچھا ادھر ابو جہل کیا کر رہا ہے؟ اپنی فوج میں کھڑا ہو کے دعا کر رہا ہے، اللہم اینا کان احب الیک وارض عندک فانصرہ اليوم۔ اے اللہ یہ دونوں جماعتیں تیرے سامنے میں ہیں، آمنے سامنے، ان میں سے جو تجھے محبوب ہو، جس سے تو راضی اور خوش ہو، تو آج اس کی مدد کر اور دوسری جماعت کو برباد کر دے۔ ابو جہل دعا کر رہا، یہ اس کے جملے ہیں جو میں بول رہا ہوں، اللہم اینا کان احب الیک وارض عندک، اللہ جو تم کو محبوب ہو ان دونوں جماعتوں میں سے، جو پسند ہو، تو اس کی مدد کر، دوسری پارٹی کو برباد کر دے۔ دونوں اللہ کو پکار رہے ہیں، جھگڑا کس بات کا ہے؟ ابو جہل بھی اللہ کو ہی تو پکار رہا، اللہم کہہ رہا ہے نا، اور اللہ کے رسول بھی کہہ رہے ہیں اللہم۔ جھگڑا کس بات کا؟ دونوں اللہ کے مارنے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک حق پر ہے ایک باطل پر ہے، اور اللہ نے ایک کو فتح دی ایک کو شکست دی۔
ابو جہل کی دعا قبول ہوئی، مسلمانوں کی فتح ہوئی، 313 تھے، 72 کو مارا، 70 کو قیدی بنا لیا. انشاءاللہ وہ واقع بھی آئے گا اپنے وقت پر. میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے دونوں اللہ کے ماننے والے تھے. مشرکین مکہ بھی اللہ کے ماننے والے، اللہ کے رسول تو پرچاری کر رہے تھے. فرق کیا تھا؟ صرف اتنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلح. لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو زبان سے، دل سے، اس بات کو مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عبادت صرف اللہ کے ساتھ خاص کرو. مشرکین کیا کہتے تھے؟ اللہ تو ایک، یہ بھی کہتے تھے وہ بھی کہتے تھے. مشرکین کیا کہتے تھے؟ اللہ ایک ہی ہے، عبادت اس کی ہوگی، مگر ساتھ میں یہ جو بزرگان دین ہیں ان کی کیوں نہ سنی جائے؟ یہ تو اللہ کے بڑے قریبی ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، یہ ہم سے زیادہ اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی بھی سنی جانی چاہیے، ان کی بھی عبادت ہونی چاہیے. اتنا ہی فرق ہے. ایک گروپ صرف اللہ کی عبادت، اللہ کے ہی حکم کے تابع، چاہے وہ حرام ہو یا حلال ہو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے کو تیار ہے، تیسرے کو نہیں. دوسرا گروپ ہے کہ نہیں، عالم کو بھی مانیں گے، بزرگوں کو مانیں گے، اماموں کو مانیں گے، اللہ کی بھی سنیں گے، رسول کی بھی سنیں گے. یہ پہنچائے بھی لوگ. بس اتنے سا جھگڑا تھا اس زمانے میں بھی اور آج بھی. اور اس وقت بھی جب صحیح بات پیش کی گئی تو کافرین لڑ پڑے مسلمانوں سے، تکلیفیں دی. وہ جو کچھ کر سکتے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور آج بھی دنیا بھر میں یہی سنگھرش چل رہا ہے کہ اہل توحید جہاں کہیں بھی ہیں ان کو پریشان کیا جاتا ہے، ان کا حوصلہ توڑا جاتا ہے، حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. ایک اللہ کو ماننا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کون نہیں مانتا ہے کہ اللہ کو؟ آپ بتائیں کون سا ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے 4 اللہ؟ آپ ہندوت کو لے لیجئے، عیسائیت کو لے لیجئے، یہودیت کو لے لیجئے، دنیا بھر میں جتنے مذاہب ہیں سب میں ایک اللہ کا تصور ہے. لیکن ایک اللہ کے ساتھ ساتھ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں بزرگوں کا، عالموں کا، پیروں کا، راہبوں کا، سب کا دخل ہے. وہ جب چاہے جس مسئلے کو چینج کر لیں، ان کے حرام کیے ہوئے کو جنتا کو حرام ماننا ہے اور حلال کیے ہوئے کو حرام ماننا ہے. اسلام کے اندر رہتے ہوئے بھی آدمی اگر دین میں بدعت نکال رہا ہے، اگر شرک کر رہا ہے، تو اس کا اسلام سے پھر کوئی رشتہ نہیں رہ جاتا. کیونکہ اسلام کے اندر تو مین چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک اللہ کی ہی عبادت ہوگی، ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. اور عبادت کا مطلب میں بار بار بتا چکا ہوں آپ کو کہ صرف یہ روزہ نہیں، نماز نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں. عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس سے آپ کا اللہ خوش ہوتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی دیتا ہے. ہر وہ قول، وہ عمل، وہ فکر عبادت ہے جس عبادت سے، جس بات سے، جس فکر سے، جس قدم سے بھی آپ کا رب خوش ہوتا ہے. اسی لیے تعریف کی گئی عبادت کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر کہ العبادت الامتثال بما امر اللہ بہ من قول و فعل. اللہ کی بات کو مان لینا، اللہ نے جیسے حکم دیا ہے ویسے مان لینا. چاہے وہ قول ہو آپ کا تو بھی وہ عبادت ہے، عمل ہے تو بھی عبادت ہے، فکر ہے تو بھی عبادت ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے توحید سب سے بڑی عبادت ہے. توحید باقاعدہ کوئی عمل تو ہے نہیں نا، وہ تو آپ کا عقیدہ ہے جو آپ کے دماغ میں ہوتا ہے، آپ کے دل میں ہوتا ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا یا نماز نہیں پڑھا اس نے زندگی میں، لیکن عقیدہ توحید کا رکھے ہوا ہے پختہ. کبھی نماز نہیں پڑھی اس نے لیکن توحید پکا ہے اس کے پاس. وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ وہ ٹھیک ہے اپنے برے اعمال کی وجہ سے پہلے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اور ایسی بھی حدیثیں ہیں کہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی اور جنت میں گیا. جنگ احد کے موقع پر ایک مشرک آیا تھا مدد کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی. اللہ کے رسول نے فرمایا تیری مدد کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم مشرک کی مدد نہیں لیں گے.
اور اس نے اسی ٹائم اسلام قبول کیا اور جنگ میں شریک ہو گیا اور آخر شہید بھی ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اس جنتی کو دیکھو، ایک ٹائم بھی نماز نہیں پڑھی اس نے جنت حاصل کر لی، کیونکہ اس کو توحید قبول کرنے کے بعد نماز کا موقع ہی نہیں ملا۔ جرم تو نماز کا وقت ملے اور نہ پڑھے، اسے تو نماز کا وقت ہی نہیں ملا۔ توحید قبول کیا اس نے، عقیدہ اختیار کیا اس نے، اور جہاد میں شریک ہوا اور کام آ گیا۔ تو سب سے بڑی عبادت تو اس توحید کو قرار دیا گیا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے، اور اس کو رکھنے کے ساتھ ساتھ اب سنیے آپ سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مشن کو لے کے اٹھے تھے، اس مشن میں مشرکیوں نے سب سے پہلے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے آپ کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ ان مسلمانوں کی جو تھوڑے بہت تھے مکے میں، ان کی حوصلہ شکنی کرنی شروع کی، حوصلہ توڑنا شروع کیا، مذاق اڑانا شروع کیا، استہزاء کا راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ کے رسول مکے میں گزرتے تو مذاق اڑاتا، ھذا الذی بعث اللہ رسولا۔ قرآن میں اللہ نے کافروں کی بولی کو نقل کی ہے۔ قرآن صرف وہ کتاب نہیں ہے جس میں مسئلے مسائل ہو، قرآن کے اندر تاریخ بھی ہے، ان کے تاریخی جملے منقول ہے، قرآن میں اللہ نے نقل کیا ہے۔ مشرکین کہتے ہیں اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہوئے، ھذا الذی بعث اللہ رسولا، یہی آدمی ہے جس کو اللہ نے رسول بنایا۔ یہ اس لیے کہتے تھے تاکہ رسول کا حوصلہ ٹوٹ جائے، مذاق اڑاتے تھے، ھذا یکلم من السماء، یہی آدمی ہے جو آسمان سے بات کر رہا ہے، اس کے اوپر فرشتے آ رہے ہیں۔ مسلمان گزرتے تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے مشرکین مکہ، کیا کہتے ہیں؟ ہؤلاء الذین من اللہ علیہم، یہی ہے لوگ جن پر اللہ کا احسان ہوا ہے، یہ غریب غربا مسکین پھٹے پرانے کپڑے میں، انہی پہ اللہ کا احسان ہوا، ہم لوگ ایسے رہ گئے۔ مطلب وہ اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے کہ حوصلہ پست ہو جائے۔ اور آج بھی ایسا ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ میں، مٹھی سی جماعت ہے، آپ کا حوصلہ اڑایا، مذاق اڑایا جائے گا، حوصلہ توڑا جائے گا۔ اس وقت بھی توڑا گیا۔ دیکھیے سارے داؤ پیچ جو مشرکین مکہ نے اس وقت استعمال کیے، جب میں تاریخ و سیرت کو پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں یہ وہی چالیں ہمارے ساتھ بھی کیوں چلی جا رہی ہیں، یہ وہی سوچ یہاں پر بھی کیوں ہے۔ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے جو حق پہ چل رہا۔ آج جو لوگ بھی حق پہ جہاں چل رہے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کیونکہ تعداد میں وہ تھوڑے ہوتے ہیں، برے لوگوں کی کثرت ہر جگہ ہوتی ہے، تو جن کی کثرت ہوگی لامحالہ بھاری پڑتے۔ لیکن یہ پیغام ہے اہل حق کے لیے کہ آپ کو کبھی اپنے حوصلے کو توڑنا نہیں ہے، آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ حق پر ہیں، آپ تنہا جماعت ہیں، آپ تنہا لاکھوں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو امت قرار دیا تھا، جس وقت وہ اکیلے مسلمان تھے، دنیا میں کوئی مومن نہیں تھا۔ سب سے بڑا موحد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے آباء و اجداد میں حضرت ابراہیم کا نام آتا ہے، اور انہوں نے سب سے بڑی قربانی دی توحید کی راہ میں، بیٹے تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اللہ کے ایک حکم پر۔ اس سے بڑی قربانی کچھ ہو سکتی ہے؟ اور ان کو مذاق اڑایا گیا، اور اللہ نے ان کو تنہا، اس وقت جب تنہا تھے اللہ نے ان کو ایک امت قرار دیا۔ امت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ، بہت بڑی جماعت ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی باتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا پرچار کرتے رہے، لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرتے رہے۔ آپ خانہ کعبہ کے صحن میں جا کے نماز پڑھتے، کھلے آپ بلند آواز سے نماز پڑھتے، تلاوت قرآن کرتے، اور آپ کی تلاوت کو سن کر، چونکہ قرآن عربی میں ہے اور عرب کے لوگ سمجھتے ہیں اس کو، اس کی بلاغت اور قرآن کی خوبیوں کو جانتے ہیں، قرآن جادو کا کام کرتا ان کے اوپر، اور اسلام قبول کر لیتے۔ اب مشرکین مکہ روک تو نہیں سکتے تھے اللہ کے رسول کو، باقی مسلمان چھپ کے پڑھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے تاکہ لوگ سنیں۔ ابو جہل نے فوراً میٹنگ کی، نوجوانوں کو اکٹھا کیا، انہوں نے کہا بھئی یہ تو بڑا گڑبڑ ہو رہا، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، قرآن سن سن کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اس نے فوراً نوجوانوں کی کمیٹی تیار کی اور کہا جب محمد نماز پڑھے تم لوگ آجو باجو کھڑے ہو جانا، گھیر لینا، اور خوب شور مچانا، خوب باتیں بنانا، ہلا گلی کرنا،
تاکہ محمد کی آواز باہر کے لوگ نہ سن سکے۔ چنانچہ اسی پلاننگ پہ عمل ہوا، کچھ نوجوان لڑکے اس کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ کے رسول جب خانہ کعبہ میں تلاوت قرآن کرتے بلند آواز سے تاکہ لوگ سنیں بھی، اللہ کی عبادت بھی ہو، لوگ اسلام قبول کریں، تو مشرکین مکہ آزو بازو میں کھڑے ہو کے شور مچاتے، اتنی شور مچاتے کہ آپ کی قرآن کی تلاوت کوئی سن نہ سکے۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اللہ نے ان کے اس عمل اور اس بولی کو بھی نقل کیا قرآن میں، کہا یہ مشرکین مکہ پلاننگ کر کے شور مچاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کافرین کہ قرآن نہ سننے دو کسی کو، لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن سننے ہی مت دو کسی کو، والغوا فیہ، شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تم اسی طرح سے غالب رہو گے، جیتو گے محمد سے۔ قرآن پر پابندی لگائی گئی، کوئی سن نہ سکے، کیونکہ وہ سن کے سمجھ لیتے تھے۔ آج پڑھنے پر پابندی لگائی کیونکہ پڑھ کے سمجھ لیں گے۔ آج سننے پر پابندی نہیں ہے کیونکہ یہ سب نہ سمجھے، کوئی قرآن سمجھ تو سکتے نہیں۔ آج پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی کہ سمجھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ دیکھ لیجیے داؤ پیچ وہی آ رہا کہ نہیں آ رہا ہے۔ مشرکین مکہ نے پلاننگ کر لی کہ محمد قرآن پڑھے تو سننے ہی مت دو، شور مچاؤ، اور وہ مچاتے رہے۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ اے مشرکینو، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، چپ رہو، ہو سکتا ہے اللہ تیرے اوپر بھی رحم کر دے اور تیرے دل میں بھی ایمان ڈال دے۔ یہ تو اللہ کی توفیق ہے نا، وہ چاہے تو ایمان ڈال دے، نہ چاہے تو کیا بگاڑ لے گا کوئی ان کو۔ ابو طالب بستر علالت پر ہے، مرگ پر ہے، آخری وقت ہے، اللہ کے رسول گئے کلمہ پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کہا کہ نہیں میں اپنے باپ دادا کے دن پہ مر رہا ہوں۔ آیت نازل ہو گئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ رسول جس سے آپ چاہو گے ہدایت دینا نہیں دے سکتے، ہدایت دینا میرا کام ہے، آپ کا کام پرچار کر دینا۔ ہدایت اللہ جسے چاہے اسے دیتا ہے، صحیح فکر اللہ جس میں چاہے پیدا کر دے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ ہمارا اور آپ کا حق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرا کیجیے ہمیشہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھی راہ دکھا، اللہم اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے۔ یہ سب سے بڑا گفٹ ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے، اس دنیا میں بھی ٹھیک ٹھاک رہے اور آخرت میں آپ جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کی ہدایت سب سے بڑا انعام۔ اللہ نے جسے ہدایت دینا چاہا وہ سارے کے سارے توحید پر آ گئے، حق کو قبول کر لیا، اور جسے نہیں دینا چاہا وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے اور سب جاہل رہے اور آخر کفر میں مر گئے۔ تو اس طریقے سے مذاق اڑایا جاتا، اتنا مذاق اڑایا گیا اللہ کے رسول کا کہ اللہ کے رسول بھی تو انسان ہی تھے نا، انسان تھے نا، اور یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ اگر آپ کی عزت ہو اس سماج میں، جس سماج میں آپ جی رہے ہو وہاں آپ کی ایک عزت ہے نا، ایک سوشل لائف ہے آپ کی، اور آپ ہر دم چاہتے ہو کہ اس کی حفاظت ہو، اس کا مذاق نہ اڑے، میرا کوئی مذاق نہ اڑائے، آپ چاہتے ہیں نا، اس کے لیے آپ بہت کوششیں بھی کرتے ہیں، خرچہ بھی کرتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے آپ ہر حال میں اپنی عزت بچانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور آپ قطعی نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت گھٹے، آپ کا مذاق اڑایا جائے۔ اللہ کے رسول بھی انسان تھے، مکے میں آپ کی ایک عزت تھی۔ آپ نے سنا پچھلے خطبوں کے اندر اللہ کے رسول نے سارے مکے والوں سے پوچھا تھا 40 سال تمہارے بیچ میں رہا ہوں کیسا پایا؟ سب نے کہا آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اس سے بڑی عزت کیا مل سکتی ہے جو مکے میں آپ کو ملی ہوئی تھی؟ آپ بھی چاہتے تو اپنی اس عزت کو بچا کے رکھتے، نبوت اور رسالت کا عہدہ نہیں قبول کرتے۔ کہ کون نبوت اور رسالت کا عہدہ قبول کرے، اپنی سوشل لائف خراب کرے؟ رہنا مجھے مکے میں ہی ہے، نہیں لوگوں کے بیچ میں، میری عزت ویسے بنی بنائی ہے، دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ چاہتے نا تو اللہ کے رسول یہی کرتے نا، آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ میں سیدھے سے پوچھتا ہوں، اگر آپ ہوتے
تو آپ بھی یہی کرتے کہ نہیں بھائی ہم یہ خطرہ مول نہیں لیں گے, ہم توحید کا پرچارک نہیں بنیں گے, لوگ ایسا کہتے ہیں ویسا کہتے ہیں, پتھر پھینکتے ہیں, گالی دیتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. آپ کا بھی دل کبھی کبھی تنگ ہو جاتا ہوگا جب آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ بوچھار کرتے ہوں گے, لوگ مذاق اڑاتے ہوں گے. اللہ کے رسول پر بھی یہ ہوا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يُضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ, یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ نے اس وقت کا منظر کھینچا, اے رسول ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا دل بھی تنگ ہو رہا ہے ان باتوں سے جو ایک مشرکین کہتے ہیں آپ کے بارے میں, ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں رسول کہ آپ کا بھی دل تنگ ہو رہا ہے, چھوٹا ہو رہا ہے, آپ بھی دل برداشتہ ہو رہے ہو, آپ کا بھی دل ٹوٹ رہا ان باتوں سے جو مشرکین کہتے ہیں, آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ تو ہر انسان پہ ہونا ہی تھا. میں یہ آ کے کہتا ہوں کہ رسول کی بہت بڑی قربانی ہے کہ آپ نے پوری سوشل عزت جو آپ کی تھی, سماجی کی عزت, آپ نے داؤ پہ لگا دیا اور آپ کے لیے رسول بنے اور آپ کی ہدایت کے لیے رات دن مصیبتیں سہتے رہے. یہ رسول کی بہت بڑی قربانی ہے. اس قربانی کا کوئی بدل آپ کی طرف سے آج تک نہیں آیا. اسی لیے کہا جاتا ہے, قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رسول کو ہم کچھ دے تو نہیں سکتے, کچھ کھلا تو نہیں سکتے. آپ اتنا ہی کریے کہ اللہ اس کے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ بھی دعائے, اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے اپنے رسول پر, فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں. اور اے مومنو تم بھی رسول کے لیے دعائے رحمت کرو کہ اے اللہ میرے رسول پر تو سلامتی نازل فرما. اگر آپ چاہو تو اس احسان کو تھوڑا سا ایسے چکا سکتے ہو کہ رات دن اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان پر درود ابراہیمی ہونی چاہیے, اور جمعہ کا دن تو اس کے لیے خاص ہونا چاہیے. حدیثوں میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ درود جمعے کے دن پڑھنا چاہیے. ہماری اور آپ کی زبان پر کبھی درود آیا؟ نہ جمعے کو آیا نہ بغیر جمعے کو آیا. آپ سے کہا جائے اگر درود اللہ کے رسول پر بھیجیے تو آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اگر نہ کہا جائے تو کبھی نہیں پڑھتے. اس احسان کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے جو اللہ کے رسول کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا, اپنی عزت کو خطرے میں ڈال دیا, اپنی شہرت اور حشمت کو خطرے میں ڈال دیا, صرف اس لیے کہ یہ جنت میں جائیں گے. اور ہم ہیں کہ درود پڑھنے میں بھی کنجوس ہیں. یاد بھی ہے, ارے کم سے کم سوتے ٹائم 10 بار درود پڑھ لیا کیجئے, اٹھ کے پڑھ لیا کیجئے, چلتے پھرتے درود پڑھتے رہیے, کون سا پیسہ لگتا ہے. آپ دعا تو کریے اللہ سے, اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما, کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, جس طرح تو نے رحمت نازل کی تھی ابراہیم علیہ السلام پر, ان کے آل اولاد پر. اللہم بارک علی محمد, اے اللہ تو برکت نازل کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وعلی آلہ, آپ کی اعلی اولاد پر برکت نازل فرما, کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, جس طرح سے تو نے برکت نازل کی تھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل پر, ویسی برکت ہمارے رسول پر نازل کر. کم سے کم یہ گزارش تو آپ کر سکتے ہو نا اللہ سے, لیکن ہم اور آپ نہیں کر رہے. کرنا چاہیے, اور جمعے کے دن سب سے زیادہ صبح سے لے کے شام تک کرنا چاہیے. ایک طرح سے یہ آپ پر فرض بنتا ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ احسان دیکھیے کہ ان حالات میں جب سارے مکہ کے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے تھے اور آپ نے توحید کا پرچار کیا, اور وہ پرچار آپ تک پہنچا, وہ دین آج آپ تک پہنچا ہے. یہ اللہ کے رسول کے احسانات کہ انہوں نے رسالت کی اس پد کو, اس عزت کو, اس مقام کو اٹھایا اور ہمارے اور آپ کے لیے اٹھایا, اور اپنی سوشل عزت داؤ پہ لگا دیا. بہرحال مشرقین مذاق اڑاتے رہے یہاں تک کہ حج کا موسم قریب آ گیا. اب مشرقین مکہ کو سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ستانے لگا کہ کیا ہوگا, حج کرنے لوگ آئیں گے باہر سے اور وہ رسول سے ملیں گے اور توحید کا پرچار پرسار پورے عرب میں ہو جائے گا. اس کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی میٹنگ بٹھائی اور سارے لوگ جمع ہوئے اور مشورہ ہوا, اور آخرکار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ مکے میں جتنے روڈ باہر سے آ رہے ہیں راستے,
جن راستوں سے حجاج آئیں گے حج کرنے کے لیے مکہ، ہر راستے میں کچھ لڑکے بیٹھ جائیں، کچھ مہذب لوگ بیٹھ جائیں اور آنے والے کو یہ سمجھائیں کہ اس بستی میں، اس شہر میں محمد نام کا ایک آدمی ہے جو جادوگر ہے، اس کی بات نہ سننا۔ لہذا ہر چوراہے پہ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے، اور جو قافلہ حاجیوں کا آتا عرب سے، اس زمانے میں سارے مشرکین حج کرتے تھے کیونکہ اللہ کے نام لینے والے تھے، دین ابراہیمی میں حج فرض تھا، وہ آتے اور ان کو روک کے سمجھایا جاتا کہ اس مکے میں ایک آدمی جادوگر پیدا ہوا ہے، نام محمد ہے، اس سے نہ ملنا، کیونکہ اگر اس سے ملو گے تو باپ بیٹے میں تفریق کر دے گا، وہ جدائی کر دے گا، شوہر بیوی میں جدائی کر دے گا، خاندان سے نکال دے گا کسی کو۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ حق قبول کریں گے تو خاندان سے کٹ جاتے تھے، وہی ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول سے جو ملتا تھا وہ قبول کر لیتا تھا، آپ سمجھاتے تھے دین، اس کو توحید بتاتے تھے۔ اس پرچار کا یہ فائدہ ہو گیا کہ رسول اللہ کو دیکھنے سے پہلے ہی عرب کے لوگوں کو رسول اللہ کے بارے میں جانکاری مل گئی، اور جب حج کر کے وہ لوگ نکلے اپنے اپنے وطن کے لیے تو اللہ کے رسول کا چرچا اپنے ساتھ لے کے گئے، اور ایک ہی مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار و پرسار پورے عرب میں ہو گیا۔ یہ سوشل میڈیا کا اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں سے لیا۔ اللہ کے رسول ہر حاجی کے قافلے کے پاس جاتے اور ان سے کہتے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگ اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم کے لوگو، اے میری قوم کے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو ایک اللہ کا اقرار کرو، صرف اسی کی عبادت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی جنت میں جاؤ گے۔ یہی کرتے رہے آپ یہاں تک کہ دوسرے پھر حالات پیدا ہوئے۔ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے رسول کی کتنی قربانیاں ہمارے اور آپ کے لیے ہے، اور کیا فرض ہمارے اور آپ کے اوپر عائد ہوتا ہے کہ ہم اس دین کو سمجھیں، اس دین کو قبول کریں، اس دین پر عمل کریں، وہی عقیدہ ہو، اور اللہ کے رسول پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں۔ اسلام اجنبیت کے ماحول میں شروع ہوا، واپس اسلام اجنبی ہو چکا ہے، لہٰذا اس اجنبیت کو ختم کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ آگے آئیں، سماج کی اصلاح کریں، خود بھی عمل کریں، توحید کا اظہار کریں، لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو توحید پر لائیں۔ یہ ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی